السلام علیکم فیصل آباد. بڑی عید ہے اور بڑی عید کے موضوع کے اوپر ہی ہماری خصوصی نشریات جاری ہیں. آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر حاضر ہے آپ کی خدمت میں. آج میں ایک مختلف عید شو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. عید قربان سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا مطلب ہے، یعنی کہ اللہ کے رستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خوشنودی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. اسی طرز کو اگر دیکھیں تو اس ملک پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے نام کے اوپر، کلمے کے نام کے اوپر جو ہے رکھی گئی ہے، اسی پاکستان کی بقا کے لیے جو نوجوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں وہ من و من اللہ کی رضا کے لیے ان کے والدین ان کو پیش کرتے ہیں. اور شہید جو ہے اس کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ ہم جملہ بولتے نہیں ہیں، اسے آن بھی کیا جانا چاہیے. بہت سارے ذہنی مریض ہوں گے جو کہیں بھی بیٹھے تنقید کر سکتے ہوں گے، لیکن شاید بولنا آسان ہے، سہنا بہت مشکل ہے. ایک ایسے ہی نوجوان جو نہ صرف فیصل آباد بلکہ پاکستان کا فخر ہے، نام جو ہے شہید کیپٹن احمد اقبال ہے، اس کے گھر موجود ہیں. شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، میں نے پہلے جملہ دہرایا. اس کا مقصد یہ ہے کہ آج کے عید شو کے اندر ہم ان کے والدین سے بات کریں گے، دوستوں سے بات کریں گے، والدین کے ساتھ ساتھ اس کے اساتذہ سے، ان کے ساتھ جتنے بھی منسلک لوگ ہیں ان سے بات کریں گے کہ جو کیپٹن احمد اقبال ہے وہ کیسی شخصیت تھی، اور آج کے نوجوانوں کے اندر کیپٹن احمد اقبال کی جو شخصیت ہے وہ کیسے مشعل راہ ہے کہ ایسے نوجوان کو دیکھیں، اس کی زندگی کو سے سیکھیں اور اپنے آپ کو اس پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے، اس دین کے لیے قربان کرنے کا جذبہ رکھیں. اور شہید جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہیں گے. اور پھر وہ کہتے ہیں جب یہ شہید گئے ہوں گے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے دیکھا ہوگا، حضرت علی نے سینے تو لگایا ہوگا. تو یہ ہے جذبہ جو ہمارے ملک پاکستان کے نوجوانوں کو اندر ہیں. میں بات کا تھوڑا سا اپنے آپ کو محدود کرتے ہوئے، ان کے والد صاحب موجود ہیں، ان کی والدہ، ان کی بہن اور ان کی کزن ہمارے ساتھ موجود ہیں، یعنی کہ بہن ہی موجود ہیں. سب سے پہلے خالد صاحب سے آغاز کروں گا. خالد صاحب ایک فیصل آباد کے معروف تاجر بھی ہیں اور فیصل آباد کے اندر سماجی، سیاسی، ہر طرح سے میں دیکھوں تو ان کو یہ ایکٹیو نظر آتے ہیں فیصل آباد مارکیٹس کے اندر. بہت پرانی میری ان کے ساتھ رفاقت داری بھی ہے، دوستی بھی ہے، مجھے میرے والد کی جگہ پہ بھی ہیں اور بلا شبہ پھر احمد میرے بھائی بھی بنے. خالد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بلا شبہ میں پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے والدہ کی ایک بات سن رہا تھا کہ یہ دوبارہ تازہ ہو گیا سب کچھ، کیونکہ میں اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے نوجوانوں کو قابل تحسین بنانے کے لیے خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا جائے اور ہمیشہ زندہ رکھا جائے، کیونکہ یہ نام زندہ رہنے والے ہیں، نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں. کیا کہیں گے احمد کیسا تھا اور کب سے جذبہ اس کے اندر پیدا ہوا کہ پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دینا ہے؟ بہت شکریہ بلال بھائی، اور میں چینل کا بہت مشکور ہوں اور ان دوستوں کا، اداروں کا جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. احمد ایک مختلف بچہ تھا، شروع سے لے کے چھوٹی سی عمر میں اس کو ایک چھت سے گرا، چوٹ لگی بہت. اس وقت ہاسپٹل میں ہمارے ڈاکٹر طاہر حمید مجاہد صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اب آپ اس کو بیڈ شیڈ ہر چیز جو ہے نا، گھر سے کرسیاں اور کوئی بھی چیز نہیں، صرف یہ نیچے میٹرس اس پہ چلے گا. ابھی ہاسپٹل میں تھے تو بڑا نا ڈاکٹر صاحب کے سامنے لیٹا ہوا ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس کو کر کے ابھی کمرے سے باہر نکلے ہیں تو اٹھ کے چھلانگیں لگانی شروع کر دی. بائی چانس ڈاکٹر صاحب دوبارہ آئے تو اسی پوسچر میں نا وہاں بیٹھ کے اوپر ہی لیٹ گیا. ڈاکٹر صاحب نے اس کو دیکھا تو بالکل سیریس، اور ڈاکٹر صاحب گئے ہیں تو پھر بعد میں اسے اس تکلیف کا، اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی نہیں تھا. لیکن وہ ایک محبت کرنے والا، شروع سے اس کے دل میں جذبہ تھا کچھ کرنے کا، کسی کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، ماں باپ کے لیے، چونکہ ایک ہی تھا. جی تو ٹھیک، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، امانت تھی اس کی، اس نے لے لیا. یہ بدولت ہے، میں والدہ کی طرف بڑھوں گا، یہ بدولت ہے صرف ایک چیز کی کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے، جس کی مثال ہم نے چند دن پہلے دیکھی ہے. اس عید پہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس دشمن کو بتایا جائے کہ تم کن کو ڈرانے آئے ہو. یہاں تو جذبہ ایمانی ہے، یہاں جہاد، جذبہ شہادت کا جذبہ لے کے نوجوان آئے.
والدین اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں اس دھرتی ماں کے لیے. میری بھی ماں ہیں اور میں سلام پیش کر سکتا ہوں. سلام نہیں بلکہ میرے پاس میری جو کچھ ہے, میں یہ یقین مانیے میں ٹی وی کے سامنے نہ کیمرے کے اوپر کہہ رہا ہوں, میرے جذبات ہیں کیونکہ میں بھی اسی آرمی کا حصہ بننا چاہتا تھا. وہ شاید حالات ایسے نہ ہوئے جہاں ہمیں موقع نہ ملا, لیکن جب بھی کوئی فوجی یا ایسا ملتا ہے, کیونکہ میری فیملی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں, تو میرا ایک جذبہ ہے, میرا ایک انس ہے کہ یہ لوگ شہزادے ہیں اور یہ پاکستان کا فخر ہے. سب سے پہلے تو آپ کو سلوٹ کہ آپ نے بہت بڑا جگرا کیا. آپ نے اس کو نہیں دیا, آپ نے اپنی, بلکہ آپ یہ سوچئے ایک بیٹا نہیں, آپ پورا پاکستان آپ کے بیٹے ہیں, ہم سب آپ کی اولاد ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیپٹن احمد جس جگہ بھی چلے جاؤ اس کے نام نے مجھے بہت عزت دی. لوگ جھک کے مجھے سلام کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے ہیں. اس کے دوست مجھے پوچھتے ہیں کوئی کام ہو ہم حاضر ہیں. ایک احمد ہی نہیں گیا تو ہم ایک احمد ہی نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے بیٹے اس کی نعم البدل کی صورت میں دیے, لیکن احمد ایک اپنے نام کا ایک ہی تھا. اس نام دیکھنے والا ہے. میرے رب نے میرے نبی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا تھا احمد. بالکل. اور اس جیسا بچے صدیوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں, انتہائی نیک, فرما بردار, باادب. آج تک مجھے اس کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی. اور آرمی میں جانے کا فیصلہ بھی اس نے بغیر اجازت نہیں کیا, اجازت لے کے اجازت ملی تو پھر اس نے اس کا تو درمیان میں آتا بھی رہا. بالکل. یہ 7-8 سال کی جو سروس تھی اس میں جذبہ کیا تھا؟ کیونکہ بہت سارے آرمی والوں سے پوچھیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے, آپ لوگوں کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جان دے دیں, یہی سب. اس کو ایک دفعہ بارڈر پہ گولیاں لگ گئی تھیں 3, لیکن اس ڈرا یہ پھر بھی نہیں تھا اور بہت حوصلے سے وہیں رہا. پھر ہم نے بہت زور دیا کہ آپ گھر آئیں, مجھے لگ رہا ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہے. تو گھر بھی آیا تو اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے یہ 3 گولیاں لگی ہوئی ہیں. جب ایک دم بائی چانس پتہ چلا خون کا فوارہ اس کے نکلا تو پھر پتہ چلا کہ اتنی سیریس آپ کی حالت ہے اور آپ ظاہر ہی نہیں کرے. کہتے میں اس لیے کہ آپ مجھے روک لیں گی, آپ ڈر جائیں گی نا کہ میرے اتنی چوٹ ہے. کوئی بات نہیں. کہتے میرے گولی نکل رہی تھی ادھر, وہ کہہ رہے تھے کہ سر آپ کا فون چاہیے 7 والے کو. تو کہتا ہے میرا یہ تصویریں اس نے مجھے دکھائیں کہ میرے باڈی سے خون 7 والے کے زیادہ زخمی تھا, اس کو دے رہے تھے. تو وہ تب نہیں ڈرا, اس نے ڈر تو اس میں تھا ہی نہیں, دلیر ہر کام کرنے میں. بالکل. بہن موجود ہے احمد کی, ہماری چھوٹی بہن ہے بلکہ, اور پورے پاکستان کے فخر جو ہے ان کا, وہ کہتے ہیں دستِ شفقت جو ہے سب کا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کائنات. کائنات, آپ کے لیے احمد کیا تھا؟ کیونکہ بہن بھائی کا جو رشتہ ہے نا وہ بڑا منفرد ہے اور وہ ابھی بھی نہیں ٹوٹا ہوگا, کیونکہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں. وہ آپ ان سے باتیں بھی کرتی ہوں گی, وہ آپ سے بھی کرتا ہوگا. احمد کیا ہے آپ کے لیے؟ وہ سب کچھ ہے. بھائی ہے, دوست ہے, بھائی بھی ہے, دوست بھی ہے. جہاں پہ کبھی کبھی بڑے بھائی باپ جیسے کہتے ہیں, بھائی تو ویسے باپ ہوتا ہے, تو باپ بھی بنتے, سمجھانا, شرارت کرنا, سب کچھ. سب کو بہنوں کو شرارت کی طرح نہیں, میں زیادہ کرتی تھی اس سے. زیادہ کرتی. تو اب جب یہ رتبہ ملا ہے, یہ عہدہ مل گیا ہے, یہ ایسا عہدہ ہے جس کے اوپر کوئی نہیں ہے, جس کے لیے جنت کے دروازے بھی ہیں, سب کچھ ہے, بشارتیں ہیں میرے رب تعالیٰ کی. تو کیسا محسوس ہوتا ہے جب اپنی دوستوں میں سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کے بھائی نے وہ کام کیا ہے جو شاید خواہش ہوتی ہے لوگوں کی صرف مجھ سے, لیکن وہ کہتے ہیں نا اس سے پہلے وہ ایک بھائی ہے, وہ شہید بعد میں فوجی بعد میں پہلے بھائی ہے. تو وہ یہ چیزیں نہیں آتی سامنے, یہ آتے تھے بھائی نہیں ہے. اور ویسے بھی چھوٹی بہنیں جو ہوتی ہیں انہیں ہوتا ہے بھی بھائی ہے سب سنبھالے گا, جب وہ نہیں ہوتا تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے بھائی نہیں. لوگ تنقید کرتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہوگا کہ یہ کہنا کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم نے نہیں تو کہا تھا وردی پہن لیں, ہم نے کہا تھا یہ لوگ ایسے ہیں. اس سوچ کو آپ کیا کہیں گے جو ہمارے پاکستان کے مستقبل کو اور نوجوانوں کو بہت ڈسٹرب کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا جب آپ ایک انگلی اس کی طرف اتارے تو بات ہی آپ کی طرف ہو رہی ہے, تو وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو بھائی ہم میں نا ان میں وہ چیز کی کمی ہے, تو پھر وہ اپنے آپ تو یہ چیز کہتے ہیں نا, اور ان کو پھر وہ بتا رہے ہوتے تھے بھائی جی یہ ایسے ہے. کزن موجود ہیں احمد کی بہن, آپ کا نام؟ آمنہ اقبال. آمنہ, آپ کیا کہو گی کہ احمد بھائی کیسے تھے, کیسے محبت کا اظہار کرتے تھے اور آپ انہیں کیسے یاد کرتی ہو؟ بہت اچھے تھے وہ, لائک ان جیسے تو ابھی تک کوئی بردر ہی نہیں ہے. مطلب
ہمیشہ انہوں نے کچھ بھی کہنا, انہوں نے اف نہیں کرنی, انہوں نے سیکنڈ سے پہلے وہ کام کر دینا ہے. اور حالانکہ کوئی ڈانٹ بھی رہا ہوتا ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں آمنہ آ جاؤ پاس, چلو چلتے ہیں. بالشبہ فیملی موجود ہے, میرا دل کر رہا ہے کیمرے بند ہوں اور یہ باتیں سنتا جاؤں, کیونکہ والدین مائیں سانجھی ہوتی ہیں نا, والدین سانجھی ہوتے ہیں, بہنیں سانجھی ہوتی ہیں, اور جو باتیں ہیں خاص طور پر احمد کے بارے میں جس نے جو رتبہ حاصل کیا ہے, وہ میں پھر یہ چیز دہرا رہا ہوں, یہ کسی ایک ماں یا باپ کے لیے تو وہ ہے جو وہ فیل کرتے ہیں, لیکن یہ پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دینا ہے کہ ہمارے تحفظ کو آپ یقین مانیے جس دن بھارت نے حملہ کیا تو صبح اٹھ کے مجھے فجر کے بعد معلوم ہوا, میں آن ریکارڈ حلفاً کہہ رہا ہوں, ان کی وجہ سے. یہ تب بارڈرز پہ نہ ہوتے تو رات کی نیندیں کیا وہ ہمارے گھروں میں گھس جاتے, لیکن انہوں نے پھر جواب جو ریٹیلیٹ کیا وہ پوری دنیا آج بتا رہی ہے پاکستان سبز ہلالی پرچہ سب سے اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وردی پہنے نوجوان جو ہیں ہمارے لیے باعث فخر تھے. ایک بریک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ عید قربان, جیسے میں نے ابتدائی میں بتایا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شاید جملے کس دینا, بول دینا بہت آسان ہے, لیکن وہ سہنا اور ان کی وہ ایک فیلنگ لینا وہ شاید میں بھی بیان نہ کر پاؤں. میرے پیچھے وردی ہے کیپٹن احمد اقبال کی, وہ کیپٹن جس نے اس پاکستان کے لیے اپنی دھرتی ماں کے لیے اپنی جان دی. میں جب کہتا ہوتا ہوں نا کہ نوجوان کہتے ہیں پاکستان نے کچھ نہ دیا, تو میں ان سے ایک سوال ضرور کرتا ہوں, آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ احمد جیسے نوجوانوں کا تو حق بنتا ہے پاکستان سے پوچھ لیں, یا ہم سے پوچھیں ہمیں آپ نے کیا دیا. ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا؟ استاد موجود ہیں, ان کے ڈاکٹر موجود ہیں اور چچا موجود ہیں. ان سے بات کا آغاز کریں. خالد صاحب تو ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بدر. اچھا بدر صاحب, آپ نے پڑھایا ہے جی کیپٹن احمد اقبال کو, جی کیسا نوجوان تھا؟ اور یہ جذبہ تو بہت شاذ و نادر ملتا ہے کہ جہاں ایک نہیں دو نہیں متعدد پہلے بھی دشمن کے خارجیوں کے حملے برداشت کرنے کے بعد پھر جذبہ تھا کہ پاکستان کے لیے ہی جان دینی ہے اور شہادت نوش کرنی ہے اور سینے کے اوپر سہنی ہے. دیکھیں میں کہوں گا ڈیفرنٹ, ہر حوالے سے ڈیفرنٹ. یعنی ہم کہتے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں, یقیناً ہوتے ہوں گے, بٹ وہ بچہ ڈیفرنٹ تھا, ہمیشہ سے ڈیفرنٹ. آئی مین ٹو سے یہی میں اسے سم ٹائمس پڑھا رہا ہوتا تھا, میں ایک چیز سمجھاتا ہوں, پھر کہتا تھا کہ بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی, اینڈ ہی سیڈ نہیں سر مجھے نہیں. اور میں ڈانٹ کے کہتا تھا کہ کدو اپنی آئی یوز ٹو کال ہم کدو, کہ کدو اپنی حرکتیں ٹھیک کرو. تب مسکرا کے کہتا تھا سر سمجھ آ گیا. پتہ لگتا رہتا تھا اس کا کہ کبھی چھت سے گر کے چوٹ لگوا رہے, کبھی ایک دیوار سے دوسری پہ جمپ کیا ہے, کبھی یونیورسٹی میں اینی تھنگ, کچھ بھی جو مجھے آئیڈیا ہو رہا ہوتا تھا. میں نے یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ بچہ آرمی میں جا کر مطلب اس منزل تک پہنچے گا. ہاں ایکسپیکٹڈ تھا کہ کچھ ڈفرینٹ کرے گا, اور اس نے کیا بھی. فخر ہے مجھے, پاکستان نے مجھے بہت کچھ دیا جس پہ مجھے فخر ہے. اس چیز کا فخر ضرور رہے گا کہ میں نے احمد کو ٹیچ کیا. ڈاکٹر بھی موجود ہیں, ان کی طرف ذرا مائک بڑھائیے گا. جی میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ ضرور جملہ بولتا ہوں کہ جن کے آباء و اجداد, جن کے بڑوں نے اس پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں نا, اسی کے خون کے اندر حلال پن ہے, وہی دوبارہ سے جاگتا ہے, وہی جوش مارتا ہے کہ میرے بڑوں نے, میرے آباء و اجداد نے جانیں دی تھی, میں نے آج بچانی ہے. یہ جو مذاق اڑانے والے شاید ان کا کچھ گیا نہیں ہے, جن کو احساس نہیں ہے. السلام علیکم جی. السلام. جی ڈاکٹر طاہر حمید. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو بڑے کلوز سے دل بھی اس کا کئی بار دیکھا کہ جب اس کی نبض پکڑتے تھے, اس کو دیکھتے تھے آج کیا تشخیص کرنی ہے. کیسا تھا کیپٹن احمد اقبال, اور آپ اس کے بارے میں کیا الفاظ ادا کریں گے؟ ماشاء اللہ بڑا ایکٹیو بچہ تھا جی, بچہ بڑا خوبصورت بچہ تھا. ایکٹیویٹی اسی کے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھی تھی, تھا شرارتی. تو اوپر دادو نماز پڑھ رہی تھی دوسری منزل پہ, ادھر بیٹھا تھا ان کے پاس, اماں نیچے کپڑے دھو رہی تھی. تو ان دنوں نیا آیا تھا وہ جو چھلاوا نہیں ہوتا تھا جی, وہ اسپائڈر مین. ہاں اسپائڈر مین نیا اس نے دیکھا تو اسے کہتا ہے اماں اسپائڈر مین آ رہا ہے, مجھے چھلانگ لگا دی. اب ظاہر ہے چھوٹا بچہ چھلانگ لگائی, وہ تو ان کی اماں لے کے جا رہی تھی, تو راستے میں یہ تو گھر نہیں تھے, تو میں نے دیکھا رکشے میں, واپس گیا ہاسپٹل تو برا ہی حال تھا, وہ چہرہ سارا نا پھس گیا ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے ایمرجنسی میں موقع پہ مل گئے, ہمارے بزرگ ہیں ڈاکٹر شاہ صاحب,
انہوں نے پھر محنت کی جو گھنٹہ لگا کے اس کو تو 40 ٹانکے لگے. بون اندر پڑی نہیں, ان کو نہیں چھیڑا انہوں نے. ہیڈ انجری ہوئی اس کو نہیں چھیڑا کہ پہلے فیس بنائیں بعد میں کریں گے. الحمدللہ پھر 4 آپریشن ہوئے آہستہ آہستہ آہستہ, اور وہ نارمل ہو گیا. بالکل پتہ نہیں چلتا تھا چہرے سے کہ کبھی گرا بھی ہے. تصویر دیکھا تھا آپ کی بات کے بعد. ہاں جی ہاں جی. تو پھر وہ پڑھتا گیا, ایف ایس سی میں چلا گیا. میٹرک جب اس نے کیا تو تھوڑا سا اس کو جو پوسٹ ہیڈ انجری پرابلم ہوتی ہے نا وہ ہوئی. اس کے لیے سال کو اس نے دوائی کھائی, اس کے بعد فٹ ہو گیا. تو ایف ایس سی کی ہے. اس کے بعد ہمیں اس وقت پتہ چلا جب اس کا اکیڈمی میں ایڈمیشن ہو گیا. میں نے خالہ سے پوچھا یہ کیا, کہتے جی انہوں نے بتایا نہیں, بس گیا جا کے ایگزام دیا, کلیئر کیا تو چلا گیا. کہتا میں نے جانا ہے, میری تو خواہش ہی یہی تھی, میں نے جانا. اس کے بعد الحمدللہ پھر بلندیوں پہ گیا. مطلب وہ بلندی پہ اب ہے وہ تو ان کے لیے بھی. ہاں وہ اس بلندی سے اوپر چلا گیا نا. وہ کہتے ہیں کچھ گمنام ہیرو ہوتے ہیں ہمارے اس سارے کام میں, ہر بندہ سامنے نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اور یہ بندہ, یہ جو گروپ تھا 3-4 بندوں کا, یہ ان کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا. ان کے اپنے بندوں کے بھی یہ کیا لیول ہے ان کا, اور فخر کرتے تھے ادارہ اس پہ جتنے کام یہ کرتا تھا. پاکستان نہیں, پاکستان سے باہر جا کے بھی بہت اچھی طرح اس نے اپنا کام کیا, ڈیوٹی کی. باقی وقت تو سب کا آنا ہے, لیکن جس طرح سے اس نے شہادت دی ہے مطلب الحمدللہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اجر بھی دے اور حوصلہ بھی دے. تو اصل بات تو یہی ہے نا, حوصلے کی. بالکل. دیکھیں میں چاچا جی کی طرف بڑھوں گا. سینے کے اوپر شہادت کا ایک جذبہ ہے, لیکن ساتھ آپ آرمی میں ہوں اور ایس ایس جی سولجر ہوں جو مخصوص بہت مخصوص بنتے ہیں, جو شاذ و نادر. جی مارک 4, اور وہ بھی جو ہمارا قومی جانور ہے اس سے منسوب. یعنی کہ ہم تو صرف وہ لوگوں اپنے سینے پہ جانا پسند کرتے ہیں, اور وہ یہ ایسے نوجوان تھے جن کو خود لوگوں پسند کرتا ہے, یہ ہمیں اپنے سینوں پہ لگائیں. چاچا جی موجود ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا نام؟ میرا نام ہے جی کاشف اقبال. کاشف صاحب, بلا شبہ یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ آپ کے لیے فخر ہے, لیکن میں پروگرام کے اندر پہلے بتا چکا تھا, اکلوتا نوجوان گھر کا, اور جو اس پوزیشن پہ پہنچے جہاں خاندان نے ابھی اس پہ فخروں کے پہاڑ کھڑے کرنے تھے. بلا شبہ وہ تو اس بلندی پہ چل گیا جہاں وہ کہتے ہیں, وہ نغمہ بھی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے تمہیں دیکھا ہوگا اور حضرت علی نے گلے بھی لگایا ہوگا. تو پھر یہ تو ہمارے تصورات ہیں نا کہ شہیدوں کا جو جذبہ ہے, جو ان کا درجہ ہے, وہ تو نہ میں بیان کر بھی نہیں سکتا, اور ہم بھی نہیں کوئی بیان کر سکتے. کیا جذبات ہیں کیپٹن احمد اقبال کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے آپ کا اور اس پروگرام کو دیکھنے والوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں, ممنون ہوں. اور آپ کے چینل کی وساطت سے میں اپنی نیو جنریشن کو ایک چھوٹا سا میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ شہید کیپٹن احمد اقبال نے اس ملک کی انا کی خاطر, عظمت کی خاطر ان ذروں کو اپنے لہو سے سینچتے ہوئے صرف شہادت نہیں پائی. اس کے پیچھے تھوڑے سے آپ محرکات اگر دیکھیں تو عین ممکن ہے کہ میرے جذبات اس چیز کی عکاسی کر سکیں کہ وہ صرف وہ شہید نہیں ہوا, وہ کوک بھی شہید ہوئی ہے جس میں وہ پنپا, اس باپ کا وہ جگر بھی شہید ہوا جس میں بے شمار خواہشات, احساسات, جذبات, امنگیں, امیدیں تھیں. اس کوک نے بھی اس خطے کے لیے, اس ملک کے لیے, اس سرزمین کے لیے, اس پاک سرزمین کے لیے شہادت کا جام نوش فرمایا. اس ماں کا حال الفاظ کے شکنجے میں بیان نہیں ہو سکتا. اس باپ کا حال الفاظ کی مرہون منت نہیں ہے. آپ اگر غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پوری نسل کا دار و مدار تھا وہ بچہ. اکلوتے کا مطلب کیا تھا؟ واحد. بالکل. اور اس کے بعد ہمیں ابھی تک اندھیرا نظر آ رہا ہے, اور میں اپنے پروردگار کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور یہ اپنے بڑے بھائی مرحوم شہید احمد اقبال کے والد محترم, میرے لیے وہ میرے باپ کی جگہ ہیں. ان سے آگے میرے لیے دنیا میں کوئی اور رشتہ ایسا نہیں. بالکل صحیح. میں پروگرام کو آگے لیے چلوں. خالد صاحب موجود ہیں. یہ جو پیچھے وردی ہے نا,
بلا شبہ ایک بلند جذبہ کر کے وردی بہت ساری ماؤں کو میں جا کے پوچھوں، باپ والدین کو پوچھوں، یہ خواہش کا اظہار کریں گے کہ ہمیں وہ جھنڈے میں لپٹی ہوئی وردی ملے اور شہادت کا رتبہ ملے، لیکن یہ ان کو معلوم ہے جنہوں نے بیٹا جوان کر کے یہاں پہنچایا اور ملک کو دے دیا اسی دھرتی ماں کو سپرد. بالکل میں ان کے چرچا سے لا تعداد بے شمار بار متفق ہوں گا کہ انہوں نے خود اپنا لگتے جگر اس کوک نے، اس باپ کے جگر نے دیا کہ اپنی اس دھرتی ماں کو محفوظ بناؤ. اس نے بنا کے دکھایا. آج جو اب سے چند دن پہلے ہم نے ایک فتح نصیب کی ہے، اس فتح کا بھی یہی جذبہ ہے کہ اس مکار دشمن کو یہ پیغام دیا کہ تم کس سے مقابلہ کرنے آئے ہو؟ ان سے جو خود اپنے بچے پیدا کر سپرد کر رہے ہیں. تمہارے فوجی بھاگتے ہیں اور ہمارے بھگاتے ہیں اور آگے گھر میں گھس کے مارتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہمیں تو موقع دو، ہم تو سینوں پہ بم باندھ کے لیٹ جاتے ہیں. تو یہ مقابلوں کی فضا یا ایسی تصورات بہت ہی لامحدود ہے. میں اپنی خواہشات کا اظہار صرف کر سکتا ہوں جو میرے جسم میں محسوس کی جا رہی ہیں کہ اسی وردی کا شوق تو ہم میں بھی تھا، ہر نوجوان میں ہوا کرتا تھا. آج کے نوجوان کے لیے بھی اسی پروگرام کے توسط سے میسیج ہے کہ اس کو پیدا کریں. یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. ایک بریک لیں گے، دوبارہ ویلکم بیک ناظرین. دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام عید کا ہے لیکن ان شخصیات کے لیے یہ پروگرام میں نے آج کے اس مہمانوں کو رکھا ہے جو پاکستان کا فخر ہے. کیپٹن احمد اقبال کا ہم ذکر کر رہے ہیں، شہید کیپٹن احمد اقبال جو پاکستان کا فخر ہے. تشخص بحال کرنے کے لیے اپنا سینہ پیش کیا، اپنی جان پیش کی، اپنا گھر مال کچھ نہیں دیکھا. یہ ہیں وہ اللہ کے عظیم بندے جو اپنی اس سرزمین کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں. دوست موجود ہیں احمد کے، انہی سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. آپ کا نام؟ میرا نام عظیم سرور. اچھا عظیم، آپ اپنے دوست کے ساتھ کتنا وقت گزارا اور کیا کہنا چاہیں گے؟ تقریباً بچپن سے ہی ہمارا یعنی کہ اسکول بھی اکٹھا گزرا، اس کے بعد آگے بھی یعنی کہ تقریباً اکٹھا ہی رہا. شروع سے ہی یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ جو اچھا لڑکا تھا، بہت ہی نفیس یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ یار ایک سے اچھے اخلاق سے ملنے والا اچھا لڑکا، جس کو یعنی کہ ایک خوش اخلاق ایک اور ایکٹیو فل، کہ جو بھی یعنی کہ اس کو ٹاسک وغیرہ جو بھی یعنی کہ ہونا نا اسکول میں بھی یہ وہ، اس میں اس نے یعنی کہ سپورٹس میں ہر چیز میں اس نے پڑھائی میں یعنی کہ آگے ہی ہونا 2 اسٹیپ یعنی کہ باقیوں سے، کہ فل یعنی کہ ایز اے کمپٹیٹر ہوتا تھا لڑکا یعنی کہ نا. تو ایکٹیو فل یعنی کہ اس حساب سے بچپن سے ہی ایسے تھا یعنی کہ ایکٹیو، جو بھی ٹاسک وغیرہ ہونا ایسے اس نے سپیڈ سے ایسے ختم کر لینا. ہمیں بھی یعنی کہ بیچ میں ہمیں بھی اکثر ہیلپ کرنی ہر چیز میں. چلیں میں آگے بڑھوں گا، اپنا مائک لیجیے گا. آپ کا نام؟ شہریار انور. اچھا شہریار، کچھ ان کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ یاروں کا یار دوستی کیسی تھی، یہ ذرا بتائیے گا. میرا تو وہ بچپن کا فرینڈ ہے، میری گلی کا فرینڈ ہے، تقریباً 5 کلاس سے میرا دوست ہے، بہت اچھا، میرا بڑے بھائیوں کی طرح. تو بہت اچھا انسان تھا وہ، بہت اس سے تو اتنی زیادہ اس کی محبت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کا دکھ اور نہ تو اس کی جدائی میں برداشت کر سکتا ہوں. تو بہت اچھا انسان تھا وہ. میری یہی دعا ہے کہ اگر وہ کہاں بھی اوپر یا کہیں بھی ہو وہ، تو وہ ہمیشہ اس کے درجات بلندی رکھے اللہ تعالیٰ، دنیا میں بھی آخرت میں. میں آگے ایک دوست موجود ہوں سے بات کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حسنین. حسنین بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کتنی دوستی رہی اور وہ وقت کیسا رہا؟ وقت سر بہت اچھا گزرا. وہ وقت واپس نہیں آتا، لیکن وہ بہت نائس پرسن تھا میرے لیے. باقی کا نہیں پتا، لیکن میرے لیے بہت نائس پرسن. ہر مشکل میں کام آنا، ہر دوستوں کو مثال کے ٹائم دینا. لیکن میرے لیے عظیم بھائی کے لیے بہت اچھا ٹائم گزارا ہم دونوں نے. تو بہت اچھا، بس جو اللہ کا منظور تھا. باقی یہی دعا. فخر نہیں ہوتا کہ دوست تھا، بھائی تھا، شہادت کا رتبہ پایا، تو جن جگہوں پہ موجود ہوگا وہاں سے دعائیں آپ کے لیے بھی کرتا ہوگا؟ سر بہت کرتا ہوگا، لیکن اس کی کمی کوئی محسوس نہیں، پوری نہیں کر سکتا، یہ بات ہے. بس اس کی آج بھی دل میں جگہ ہے، کل بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. بے شک. خالد صاحب سے بات کریں گے، دوست ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہیں گے. خالد صاحب، گفتگو ہے کہ ہر ایک کے جذبات ہیں، ہر ایک کے احساسات ہیں. آپ سے سلسلہ تو جاری ہے. کیسا آپ نے ہمیشہ دوستوں کے ساتھ پایا؟ ان کی اہمیت کیسے اجاگر کرتا ہے جب دوستوں کے پاس جانا ہوتا تھا؟ کیونکہ عموماً والدین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، ایک اکلوتے بیٹے ہو تم. اس کو ہر جگہ کچھ ایسی اس کی فطرت اللہ تعالیٰ نے عادت اس کی بنائی بھی تھی
کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ نہیں اس وقت یہ کام ہے تو یہ نہیں میں کر سکتا، وہ ہر ایک کو ٹائم دیتا تھا، ہر ایک کو اپنے ہر کے مسائل کو اکوموڈیٹ کرتا تھا. اس کی کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی طریقے سے میرے سامنے کوئی چیز آ گئی ہے نا تو میں اس کو حل کروں. اگر میں نے کچھ کہا ہے بڑا عزت احترام، بڑا بات بھی نہیں میرے سامنے تو کوئی ایسی کرتا تھا. تو دوستوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اس طریقے سے اس طرح. تو اس کے اسکول کا واقعہ سارا کچھ بچپن کی ساندل میں. اور ایک دفعہ 4S موبائل تھا اس کے پاس، تو اس کے ٹیلو صاحب اس کے ہیڈ ماسٹر تھے، میڈم نرگس تھی اس وقت پرنسپل، تو انہوں نے اس سے لے لیا. تو اب ڈر خوف اور عزت احترام اتنا تھا کہ مجھے اس نے یہ نہیں کہا کہ جی ایسے، انہوں نے کہا کہ جاؤ پاپا کو بلاؤ. اپنے کسی دوست کو بھائی بنا کے لے گیا، دوست کی والدہ کو ماں بنا کے لے گیا. اور اس طریقے سے جب اس کا بس نہیں چلا نا، پھر اس نے ماں کو کہا. تو میں جا کے وہاں جس وقت میں نے ان کو سنا میڈم نرگس کے پاس، تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے، تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ چیزیں، اور اس طریقے سے بہت سی چیزیں، بہت باتیں ایسی جو کہ وہ اپنے سے بڑھ کے کر جاتا. اکثر میں نے جس وقت آنا تو وہ اگر آیا ہوا ہوتا تھا نا تو میں نے ہارن دینا کہ گیٹ گاڑی اندر کرنی ہے. تو اگر وہ آیا ہوا ہوتا تھا تو باہر نکل کے نا اس نے یوں اشارہ سلام کر کے نا گاڑی یہاں لگا دو، 10 بجے کا ٹائم ہے، 11 بجے کا. وہ پھر وہ ان کے ساتھ وہ باتیں آپ ان سے کریں. بالکل. دوست اور دو آگے ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم. آپ بولیں مائک پر. آپ کا نام؟ عبد الرحمان. اچھا عبد الرحمان، آپ کے ساتھ کیسا ٹائم احمد کا رہا اور کیا یادیں خوبصورت؟ احمد بھائی کے ساتھ میرا ٹائم تھوڑا سا گزرا، کوئی 3-4 سال کا عرصہ، لیکن وہ اتنا اچھا وقت تھا کہ وہ وقت دوبارہ نہیں لوٹ کے آ سکتا. لیکن جو اس کے ساتھ ٹائم گزرا وہ بھی نہیں واپس آ سکتا. بہت نائس پرسن اور بریو بوائے تھا. اس کی پورے پاکستان آپ بھی یاد کر رہے ہیں. اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے. اس طریقے سے پہلے ایک مشن میں زخمی ہوا تھا، گولیاں اس کے لگیں. تو ہمیں 2.5-3 مہینے کے بعد جس وقت اسٹیبل ہو گیا تو اس وقت اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہوا. اس نے کہا جی ایسے ایسے تھا. سسٹر میری بیٹی کائنات تو کہتی ہے کہ بھیا آپ کو اس وقت کیا محسوس ہوا، کیا یاد آیا؟ کہتا پہلے تو میں نے نیچے جس وقت ہوا تو میں نے کہا ہائے پاپا جی. تو کہتا پھر میں نے کلمہ پڑھ لیا. تو بلکہ اس کے بعد نا ماں اور وہ کہنے لگی اچھا تجھے پاپا یاد آئے، ماں نہیں یاد آئے؟ تو کہتے بس اس کے بعد نا پھر مجھے نہیں ہوش، مجھے اس وقت یاد ہے، اٹھا کے لے گئے. پھر مجھے ہیلی میں انہوں نے ہیلی کاپٹر پہ وہاں سے اٹھایا اور میرے سینئر CO صاحب آئے تو آ کے انہوں نے کہا میرا نام لے کے کہ ہاں بھائی مرال کیا ہے؟ کہتا مجھے ان کی آواز گرجدار سنی اور میں یکدم اٹھا اور میں نے کہا سر ہائی. تو انہوں نے کہا ہری اپ. کہتا بس وہ تھوڑا سا اوپر اٹھا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا. پھر مجھے پتہ نہیں کتنے دن کہتے ہو گئے تھے جب مجھے آپریشن سرجری کے بعد ہاسپٹل میں کہتے مجھے ہوش آئی. ٹھیک ہو. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تھی. سمجھو کہ 5 AK-47 اس کی گولیاں اپنے چیسٹ کے اوپر لے کے، اپنے چیسٹ پہ لے کے، میں نے آپ کو پکچر اس کی دکھائی ہیں. تو اس کے ڈاکٹر کو جس وقت میں بعد میں یہاں آیا تو اس کے میرا بھتیجا کاشف کا بیٹا وہ کھیلتے کھیلتے لگا تو بھاگ کے وہ گیا. تو اس کی ماما نے مجھے کہا کہ اس کے نا کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے. محسوس تو ہو گیا تھا ہمیں، تو چوٹ لگی ہوئی ہے. تو واش روم سے جب باہر نکلا، ہم واش روم کے باہر کھڑے تھے، نکلا تو اس کو دیکھا، زبردستی دیکھا تو کہتا یہ تو اب ٹھیک ہو گیا، کوئی نہیں. تو اس کے ڈاکٹر کے پاس سارا کچھ وہاں ہاسپٹل لاہور سے واپس جب میں اس کو لے کے آیا ہوں تو انہوں نے مجھے بٹھا کے نا ساری وہ دکھائی کہ یہ تھا. کہتے یہ مجھے ایک چیز بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ کہتے ان کی والدہ 24 گھنٹے جانماز پہ بیٹھی رہتی ہیں. تو بہت کم میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ملی میٹر کے فاصلے پہ ہارٹ سے. وہ بھی AK-47 گولی. AK-47. ایک اور دوست ہیں، آپ کا نام؟ جی میرا نام عطاء الرحمان ہے. عطاء الرحمان، آپ کیا کہیں گے احمد کے بارے میں؟
میں یہی کہوں گا کہ وہ کیسی پرسنالٹی تھی, وہ کس طرح کا لڑکا تھا, یہ شاید ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کے لیے, کیونکہ وہ باتوں پہ نہیں, وہ عمل پہ یقین رکھتا تھا. تو یہی ہے کہ جب اس کے ساتھ ہوتے تھے یا اس کی جو ہمارے ساتھ اس کی جو فیلنگ تھی ہمارے ساتھ, وہ یہی ہوتی تھی کہ جب وہ ساتھ ہے تو ایسے ہے کہ جیسے ہم نے دنیا فتح کر لی ہے. تو کسی چیز کا کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی ٹینشن, ایون کہ اس کا ہوتا بھی یہی تھا, اس نے آنا ہے تو اس نے کہنا چلو آؤ چلے. اب یہ نہیں پتا کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, کچھ نہیں پتا, لیکن بس اس کے ساتھ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ بس ہمیں وہ جینا سکھا گیا ہے. جینا سکھا گیا, بہت بڑا جملہ بولا ہے, آپ کے دوست ہیں. ایک بریک لیں گے آپ. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. شہید کیپٹن احمد اقبال, ایک اور بہن, بڑی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں. السلام علیکم, آپ کا نام؟ مدیحہ اقبال. مدیحہ, آپ سے احمد کیسے پیار کرتا تھا؟ وہ بہت پیار کرتا تھا, اور چائے بن کر دیتا تھا. آپ چائے چھین لیتا تھا؟ کیوں؟ بھائی مجھے چائے نہیں پینی ہے, آپ نے ہمیں چائے نہیں پینی, تو پھر کیا پینا ہے آپ نے؟ کافی پینی ہے. جی, یہ بڑی بہن ہے اور ان سے پیار سے وہ الفت ہوتی ہے نا. بہنوں کے تو ناز نخرے بہنوں کے ساتھ اور ہوتے ہیں کہ آپ نے چائے نہیں پینی ہے پیا, آپ نے کافی پینی ہے, تو وہ پھر کافی بنا کے بھی دیتا ہوگا. والدہ سے بات کروں گا, ساتھ ہمارے پھپھو بھی موجود ہیں. اچھا, آپ بتائیے گا کہ یہ سب کچھ جو بنا ہے, احمد کو ان میں سے کیا پسند تھا, یا سب کچھ اس کی پسند کا بنا ہوا ہے؟ ہاں جی, اس کو پلاؤ بہت پسند تھی. بریانی کو اتنے شوق سے نہیں کھاتا تھا, پلاؤ نہیں کہتا تھا مما خاکی چاول بنا لیں. اچھا, خاکی, مطلب خاکی رنگ سے محبت دیکھیں, اس خاکی مٹی سے, اس خاکی وردی سے, اور اس خاکی پلاؤ سے, یہ الفت اور پیار تھا اس کا اس خاکی رنگ سے. خاکی چاول بنا لیں ماما. میں پھپھو کی طرف بڑھوں گا. آپ کیسے دیکھتی ہیں احمد کا پیار, اور پھپھیوں کے لاڈ نخرے ہوتے ہیں بھتیجے, کیا کہیں گی؟ احمد کا جو پیار تھا نا, وہ بہت ہی ڈفرینٹ تھا. وہ ہر بات میری ساتھ اپنی شیئر کرتا تھا, ہر چھوٹی بڑی بات, لیکن یہ کہ اس جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بچپن سے ہی وہ بہت ڈفرینٹ تھا. آپ کے ہاتھ کا کیا پسند تھا؟ بہت ڈفرینٹ تھا. میں جب وہ کھانا لاتی تھی نا ماما, یا ناشتے میں انڈا بناتے تو خود نہیں کھاتا تھا, پھپھو آپ کھلا دیں. اچھا, تو وہ خود نہیں ہاتھ لگاتا تھا. جب میں سوئے کو اٹھاتی بھی تھی نا, یا سویا ہوا ہے, تو میں کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے سوئے رہو, میں نے دیکھ لیا آپ کو, بس ٹھیک ہے. نہیں پھپھو آ جائیں, فوراً اٹھ کے بیٹھتا تھا یا کھڑا ہو جاتا تھا. بڑوں کی پیار, بڑوں کو محبت, بڑوں کا احترام. خود نہیں کھاتا تھا, میرے ہاتھ سے کہتا تھا مجھے کھلاؤ, کھول کے بیٹھ جاتا. خالد صاحب کیا کہیں گے؟ آج بہت ساری ڈشز موجود ہیں, کیا کہیں گے؟ کون سے؟ کیونکہ جیسا عید کا دن ہے, قربانی تو فرض ہے, وہ تو اللہ کے لیے, اللہ کی ساری, جیسے نماز پڑھنی ہے, باقی کام کرنے ہیں, ہر چیز آپ کو دکھ اپنی جگہ ہوتا ہے, نہ جانے والے کے ساتھ جایا جاتا ہے. کھانا پینا بھی آپ کا وہی ہے, سانس آپ نے لینا ہے, ان کی چیزوں کو بلکہ امانت اللہ کی, اللہ کے پاس گئی, اور بڑی خوبصورت انداز میں شہادت کے. اللہ تعالیٰ نے بس انسان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. جیسے آپ کسی شہر میں جاتے ہو, اسٹیشن سے, ایئرپورٹ سے نکلتے ہو, تو ٹیکسی والا آپ کو لے کے وہاں تک, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اس کو پہنچانا. تو یہی سلسلہ ہے. تو یہ آج اس کے عید قربان کے حوالے سے, کیونکہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ایک گائے لینی اور بکرا ضرور ساتھ کرنا, ایک یا دو جانور, چونکہ خود جا کے لے کے آتا تھا, خود ساتھ جا کے لے کے آنا, دیکھنا. جب کبھی اگر نہیں ہے تو اس کی نہیں ہے, ورنہ بچپن سے شروع سے بھئی گائے لے لی سب کے حصے, نہیں ایک لینا. ایک دفعہ یعنی بکرا لیا میں نے سارا کچھ کر کے, تو اس کے ساتھ نا چلتے چلتے ایک دمبا پسند آ گیا, بڑا خوبصورت نیٹ اینڈ کلین سا تھا. پاپا یہ بھی لینا ہے, اس کا بڑا چھوٹا سا تھا, تو میں نے وہ بھی نا اس کو پوچھا کتنے پیسے, اس نے پیسے ہی بڑے مناسب سے بتایا, میں کہا 40,000. اب وہ ساتھ اس لیے اس کا مرضی کا, اور اس کا جیسے بھی ہے, باقی اس کی ماں کو اللہ تعالیٰ بس صبر جمیل عطا کرے, کیونکہ بلا شبہ شہادت ہے, لیکن ساتھ احساسات, اور وہ کہتے ہیں نا, جو خالد صاحب نے بات کہی کہ دنیا ہے, دستور زندگی ہے, اسے چھوڑا نہیں جا سکتا, لیکن جو حسن ہے, جو پیار ہے, جو محبت ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آج میری عید بڑھی ہوئی ہے, کیونکہ میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جس گھر سے پاکستان کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا گیا. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. بلا شبہ مجھے اس کا احساس اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ میں نے ایک خواہش رکھی تھی دل میں کہ کاش ہم بھی ان جیسے ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی نصیب والوں کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے, یہ خوش قسمت ہیں جن کی نصیب میں یہ لکھا ہے, وگرنہ
کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ جیسے بچہ پڑھتا تھا کھیلتا تھا سارے نارمل ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن جذبہ بہت ساروں میں ہوتا ہے لیکن سلیکشن کسی کی ہوتی ہے پھر اس سے آگے ایس ایچ جی سلیکشن کسی کی ہوتی ہے پھر اس سے آگے خاص شہادت کے لیے کوئی سلیکٹ ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ اتنا پیارا ہے کہ قرآن و احادیث کے اندر مثالیں ہیں بھرا پڑا ہے سب کچھ ہمارا دین اسلام ان کی عظمتیں ان کی تعریفیں بیان کرتے ہوئے اور پھر سے اسی جملے کے ساتھ کہ جب شہید کیپٹن احمد اقبال گئے ہوں گے شہید کا رتبہ حاصل کرنے کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری خواہش ہے کہ ہمیں ان کی زیارت ان کا دیدار نصیب ہو وہ دیدار بھی ہوا ہوگا حضرت علی شیر خدا نے ان کو اپنے سینے پہ لگایا ہوگا خوشی ہوگی نا کہ ہمارا یہ امتی جو ہے شہادت کے اس رتبے پہ فائز ہو کے اپنے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ان مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگوں کو محفوظ بنا کے ایک امن کا پیغام دے کے آیا ہے اسی کے ساتھ پروگرام سے اجازت دیجیے اللہ حافظ